یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، تو ہم نے ان کو ڈبو دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی مقرر کر دی، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گناہ گاروں کے لیے دردناک عذاب۔ اور عاد کو اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور سب کو ہم نے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو سب کو برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس سے جن پر برسائی گئی تھیں پتھر، کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور جہاں آپ کو دیکھتے ہیں کچھ کام نہیں ان کو آپ سے مگر یہ کہ تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہی ہے جسے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہم کو ہٹا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے۔ اور وہ عن قریب جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کہ کون ہٹا ہوا تھا راہ سے۔ بھلا دیکھیے تو اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، کہیں آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ یا آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ بہت سے ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں، اور کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس کے عذابات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اور رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اس کے بعد جو آنے والے تھے
ان کا جھٹلانا بھی ثابت ہو گیا، چونکہ دین کا اصول ہے کہ سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مشترک ہیں، کسی ایک کو جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جب انہوں نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ڈبو دیا اور ان کو ایک نشانی مقرر کر دی، عبرت کی اور نصیحت کی، تاکہ آنے والے لوگ اس سے یہ نصیحت حاصل کرتے رہیں، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اور عاد اور سمود کو بھی اسی طرح ہم نے اپنے عذابات کے اندر گرفتار کیا، اور اصحاب الرأس کو بھی۔ یہ اصحاب الرأس کون تھے؟ معنی اس کا کنویں والا کیا گیا۔ قرآن مجید اور کسی صحیح حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات ذکر نہیں کیے گئے۔ اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قوم سمود اور قوم عاد کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں کے پاس آباد ہو گئے تھے۔ ان کی کیفیت، جو ان پر عذاب کی جو کیفیات تھیں، وہ بھی قرآن مجید کے اندر اور کسی صحیح حدیث کے اندر مذکور نہیں فرمائی گئیں۔ اجمالی طور پر فرما دیا گیا کہ ہم نے انہیں بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح انہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور ہم نے ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا، بلکہ اس سے پہلے ہم نے انہیں مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے حق بات کو ان تک پہنچایا اور سمجھایا، لیکن جب انہوں نے اس کو انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو ہم نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ عرب کے مخاطبین کو یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ شام اور یمن کی طرف جب قافلوں کی صورت میں جاتے ہیں تو اس بستی سے یہ لوگ ہو آئے ہیں، اور ان جگہوں کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا ہے کہ جہاں پر ہم نے ان پر پتھر برسائے تھے اور عذاب نازل کیا تھا۔ فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ میں دیکھتے ہیں، لیکن آخرت کی امید یہ بالکل نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اس قسم کے عذابات اور اس قسم کے جو نشانیاں ہیں ان سے یہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور تشفی دی گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمسخر کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی رہ گیا تھا نعوذ باللہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اس نے تو ہمیں پوری کوشش کر لی تھی کہ ہمارے معبودوں سے یہ ہمیں ہٹا دیتا، اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر اور ان کی پیروی پر ڈٹ نہ جاتے تو یہ تو ہٹا ہی دینے والا تھا۔ فرمایا گیا کہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ کون عذاب سے ہٹا ہوا تھا یا کون راہ سے ہٹا ہوا تھا، یہ عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو ملاحظہ کیا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی ایسے کرتا ہے جیسے کہ کسی معبود کی پیروی کی جاتی ہے، تو سب کچھ اس کے لیے اس کی خواہشات ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ہر لحاظ سے یہ ہدایت پر آ جائیں، آپ کا کام تو بس ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا ان کا یہ سننا اور سمجھنا صرف ظاہری اعتبار سے ہے، دل سے یہ نہ سنتے ہیں، دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور دل سے نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ان جانوروں کی طرح ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانور بہرحال پھر کچھ نہ کچھ سمجھ بھی لیتا ہے اپنے مالک کی بات کو، یہ تو انسان ہوتے ہوئے بھی انسانوں کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے، اپنے خالق کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے، یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو الہ بنا لینے سے کیا مراد ہے؟ آیت مبارکہ میں اس شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ جو شریعت کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو پس پش ڈال کر محض اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس طرح کہ ایک معبود کی پیروی کرنی چاہیے
اور ہر لحاظ سے اور ہر چیز کے اندر اس کی منشا کو اور اس کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے اور اس کی خواہشات جو چاہتی ہیں یہ اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ تو یہ مراد فرمایا گیا کہ جس طرح کے معبود کی پیروی کرنی چاہیے، یہ شخص اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک طرح سے بت ہیں کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ہر لحاظ سے ان خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر استدلال کے اندر یہ آیت تلاوت فرمائی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔